یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ یہ تو عبد الباری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ۔ جلدی سے قدم بڑھاؤ نوید۔ ہاں بھائی چل تو رہا ہوں۔ عبد الباری نے بولے تھے کہ وہ بلڈنگ کے نیچے ہی ملیں گے۔ وہ رہے، وہ دیکھو، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آ گئے یہ لوگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم لوگ دیر سے پہنچے ہو، میں انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں تمہارے دادا جان مل گئے تھے تو ہم سلام دعا کرنے رک گئے۔ ہاں، وہ ہمیں اپنے زمانے کی باتیں بتانے لگے کہ کس طرح وہ سبھی رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ ہاں دادا جان ہمیں بھی اکثر یہ بتایا کرتے ہیں۔ السلام علیکم علیکم۔ آپا۔ وعلیکم السلام۔ چاند سے یاد آیا، آؤ ہم سب سے پہلے چاند دیکھنے پر دعا کو پڑھتے ہیں۔ ہم اسی لیے تو آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یاد کرائے تھے لیکن ہم بھول گئے۔ سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں تو کئی لوگ بھول جاتے ہیں، اسی لیے ابا کہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا چاہیے۔ اچھا، ہاں دیکھو، سب سے پہلے تو رمضان کے روزے ہم چاند دیکھنے پر شروع کریں گے۔ جس طرح ہر سال کرتے ہیں۔ لیکن چاند دیکھنے پر ہی کیوں؟ دراصل سبھی اسلامک مہینے چاند کے دکھنے پر ہی شروع ہوتے ہیں۔ کبھی نہ دکھے تو؟ اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو اس مہینے 29 کی جگہ 30 دن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد والا دن اگلے مہینے کا پہلا دن یعنی اسلامک کیلنڈر کی 1 تاریخ ہوتی ہے، اور یہی معاملہ رمضان اور عید کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر ہمیں چاند نظر آ جائے تو اس شام مہینہ ختم اور صبح سے نیا مہینہ شروع۔ رمضان کا مہینہ ہو تو روزے بھی رکھنا شروع۔ اور اگر چاند نہ دکھے تو 30 دن پورے کرنے ہوں گے اس مہینے کے۔ لیکن اگر کل بھی چاند نہ دکھے تو کیا ہوگا؟ پھر تو 30 دن ہو چکے مہینے کے، تب ایسے میں اس کے بعد والا دن نیا مہینہ ہوگا، یعنی رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن لوگ دوسرے کنٹری میں 1 دن پہلے ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ جب چاند کے اعتبار سے مہینے بدلتے ہیں تو الگ الگ کنٹری میں وقت الگ ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا گول ہے تو جب ایک طرف دن ہوتا ہے تو دوسری طرف رات، اسی لیے جس جگہ پہلے نظر آتا ہے وہاں 1 دن پہلا روزہ شروع ہوتا ہے۔ ایسا ہمیں لگتا ہے 1 دن پہلے، حالانکہ سبھی کنٹریز میں اس جگہ کے مطابق مہینے برابر چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، چلو اب ہمیں جلدی جانا ہے۔ ہاں عبد الباری، مجھے بھی تراویح کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اب تم ہمیں چاند کو دیکھنے پر دعا پڑھا دو۔ آپا میں پڑھاؤں؟ ہاں پڑھو۔ چلو میرے ساتھ پڑھو۔ اللہم اہلہ علینا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی، والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ، ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ بھی کر دو عبد الباری۔ آپا آپ بتائیے نا ترجمہ، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ اچھا، اس دعا کے معنی ہیں: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالنا۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ اچھا ہوا، اب ہمیں یاد ہو گئی یہ دعا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاں، عصر کا وقت ہونے کو ہے۔ آپا کیا سحری کے وقت کوئی دعا نہیں ہے؟ سحری سے پہلے کا وقت مطلب رات کی تیسری پہر دعاؤں کا وقت ہی ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت نا آپا، یہ تو ہمیشہ ہر رات کے لیے ہوتا ہے نا۔ ہاں، اس وقت ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن سحری کے وقت کوئی خصوصاً دعا تو نہیں ہے۔ جیسے ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں اور کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ کہہ کر، ویسا ہی کرے سحری میں بھی۔ ٹھیک ہے آپا، اب ہمیں جانا ہے۔ آپا میں عصر پڑھ کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آپا۔ یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، یہ برش بھی کرتا ہے، یہ دودھ بھی پیتا ہے اور فروٹس بھی کھاتا ہے، یہ تو ورزش بھی کرتا ہے، یہ اسکول بھی جاتا ہے، اپنی پڑھائی بھی کرتا ہے، یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ تو پڑھائی بھی کرتا
अच्छी बात